بس جب وہاں پہنچے تو اس ببرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گیا اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی یہ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافیوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا بدھ کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آتی تھی، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیاتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا تو موسیٰ علیہ السلام، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔